بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وعدے کے متعلق ایک پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ایک واقعہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بزرگان دین کے جو سیرت ہے وہ اس طرح کی تھی کہ غیر مسلم بھی اس سے کس طرح متاثر ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف اس نے ایک شخص کو قتل کا آرڈر جاری کر دیا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو امانتیں دینی ہے، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں لوگوں کی امانتیں وہاں تک پہنچا کے لوگوں کو لوٹا کر پھر میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنا اہم کام ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف کر بھی دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک لوگوں کو یہ ادا نہ کیے جائیں تب تک وہ معافی نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ وعید ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی چیز دینی ہے تو اس تک یہ پہنچانی چاہیے، لازمی ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر اگر اس نے کسی کا کچھ دینا ہے، قرض وغیرہ دینا ہے، تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ ادا نہ کریں۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس شخص کے قتل کا آرڈر جاری کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو امانتیں دینا چاہتا ہوں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر میں واپس آ جاؤں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی ضامن دو، کوئی اگر تمہاری ضمانت دے دے تو میں مہلت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص تھوڑا سا نکلا ہے تلاش کے لیے کہ کوئی ضامن مل جائے تو میں ضامن دے کر جاؤں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا عبد الکریم۔ تو پھر اس نے سارا واقعہ جو حجاج کے ساتھ معاملہ پیش آیا، واقعہ اس نے سارا بیان کیا کہ اس طرح قتل کے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، تو میں لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اگر آپ ضمانت قبول کریں، آپ میری ضمانت دیں تو میں جا کر لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر واپس آ جاؤں گا۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ اب وہ شخص جو ہے اس نے ضمانت دی ہے اور یہ امانتیں دینے کے لیے چلا گیا، اس کو تاخیر ہوئی، تو حجاج بن یوسف اس نے دوبارہ آرڈر جاری کیا کہ اس کو ضامن کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کر فارغ ہوا، جلاد نے تلوار اٹھائی، اس پر وار کرنے والا تھا کہ وہ شخص جو اس کی ضمانت دے کر وہ تو خود چلا گیا تھا لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے، وہ واپس آ گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اچھی بھلی اپنی جان کو بچا لیا تھا، تیری جگہ پر تیرے ضامن کو سزا مل جانی تھی، تو نے پھر دوبارہ اپنی جان کو خطرے کے اندر کیوں ڈالا، واپس کیوں آیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس فانی دنیا کے لیے، فانی زندگی کے لیے میں اپنے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو میں اس فانی زندگی کے لیے، فانی دنیا کے لیے میں اپنے ایمان کو کیوں برباد کرتا؟ تو حجاج اتنا ان سے متاثر ہوا کہ ان دونوں کو رہا کر دیا۔ یعنی دیکھیے کہ یہ تھی بزرگان دین، ان کے زندگی کے طرز عمل، کہ لوگ کتنا متاثر ہو جایا کرتے تھے، جو اسلام سے محبت نہیں بھی کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے احوال ان کو دیکھ کر وہ کتنا زیادہ متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔